ان آنکھوں کے اشارے سے میری توثیق ہو جائے، ان آنکھوں کے اشارے سے میری توثیق ہو جائے، پلک جھپکوں پلک جھپکوں مقدر کی خرابی ٹھیک ہو جائے۔ سمیٹو حاشیہ میرا اگر پوری توجہ سے، سمیٹو حاشیہ سمیٹو حاشیہ میرا اگر پوری توجہ سے، مجھے ایسا بد چلن بندہ بھی نستعلیق ہو جائے۔ بہاؤ وقت کا ہے وصل میں مانے بھلے جتنا، بہاؤ وقت کا ہے وصل میں مانے بھلے جتنا، کنارے سے کنارے کا بدن نزدیک ہو جائے۔ تیرا احساس کھو دوں تیرا احساس کھو دوں تو جواز اپنا نہیں رہتا، تیرا چہرہ جو بھولوں روشنی تاریک ہو جائے۔ مجھے ایک عشق ہونا ہے مجھے ایک عشق ہونا ہے تیری زرخیز مٹی میں، مجھے ایک عشق ہونا ہے تیری زرخیز مٹی میں، زمین زندہ ہے پہلے یہ مجھے تصدیق ہو جائے۔ تیری تصویر کے نعم البدل کی ایک صورت ہے، تیری تصویر کے نعم البدل کی ایک صورت ہے، تیری ہم شکل کوئی نظم اگر تخلیق ہو جائے۔ پڑھو لوح ازل اس پر بھی یہ لکھا نہیں ہوگا، میرا ہونا تمہاری یاد سے تفریق ہو جائے۔ حسین عورت کے سب معنی مکمل کھولے جائیں گے، حسین عورت کے سب معنی مکمل کھولے جائیں گے، محبت اور ہوس پر محبت اور ہوس پر ٹھیک سے تحقیق ہو جائے۔ ہم اپنی ذات کو بھی جسم سے تفریق کر دیں گے، ہمارے وصل کی تم کو اگر توفیق ہو جائے۔ وہ خود کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسے معلوم تھا خودکشی حرام ہے۔ وہ خود کو گولی سے نہیں مار سکتا تھا، اپنی نس نہیں کاٹ سکتا تھا، بہت ساری گولیاں کھا کر خود کو ملامت نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کرنے والوں کے لیے موت ایک نعمت بن کے آتی ہے، جو ان کو ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند دے دیتی ہے، ایسی سکون کی نیند جو دن رات وہ مانگتے ہیں۔ اس کے پاس اب مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ کل تک جو زمینہ گل کو مانگتا رہا، آج وہ نیند مانگ رہا تھا، ایسی نیند جس کے بعد وہ کبھی اٹھ نہ سکے، کبھی اس دنیا میں دوبارہ واپس نہ آ سکے، جس دنیا نے اس کو تکلیف، اذیت، درد، کرب کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ سنو ملکہ، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے آسمان میں چمکتے چاند کو دیکھا اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اس کی بڑی ہوئی داڑھی اس کو قابل رحم بنا رہی تھی۔ اس کو اس حال میں کوئی بھی دیکھے تو یہی کہے، ہائے کسی ماں کا جوان بیٹا، اس کی حالت میں ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ عشق انسان کو مار دیتا ہے، زمین میں اتار دیتا ہے۔ کسی میں سے اگر غرور ختم کرنا ہو تو اس کو مرض محبت کا مزہ چکھاؤ اور پھر دیکھو اس کی موت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ دنیا کی کوئی چیز ایک انسان کو نہیں ہار سکتی، بس یہ کمبخت محبت تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے، ایک اچھے بھلے انسان کو قابل رحم بنا دیتی ہے۔ یہ مرض جس کو لگتا ہے بس وہی اس کا درد جانتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جس کا علاج بڑے سے بڑا ڈاکٹر کرے تو ہار مان جائے، اور اگر محبوب کا ایک دیدار، فقط ایک دیدار نصیب ہو جائے تو مرتا ہوا عاشق دوبارہ جی اٹھے۔ سنو ملکہ، اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں میرا انتظار کرنا، میں نے تمہیں خدا سے مانگا ہے۔ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کوئی اس سے مانگے تو وہ عطا نہ کرے؟ یہاں ظلم ہے، یہ دنیا بہت ظالم ہے ملکہ، تمہیں میرا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ میں تمہیں اس جہاں میں مانگوں گا، میں تمہیں اس جہاں میں مانگوں گا۔ روز محشر لوگ مغفرت مانگیں گے مگر وجدان تمہیں مانگے گا، اپنی ملکہ کو مانگے گا۔ اس دن میری ہو جانا، اس دن چھوڑ دینا سب کچھ، اس دن دعا کرنا اللہ میری دعا قبول کرے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں، دعا کرنا اللہ سے بھولنا، اللہ سے بولنا وہ ان پہ کن کہہ دے۔ کاش ملکہ میں تمہیں بتا دیتا، میں کہہ دیتا تم سے وجدان تمہارے عشق میں دیوانہ بن کے گھومتا ہے،
ملکہ تمہیں وجدان کس دیوانگی کی قسم، اس جہاں میں وجدان کی ہونا۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کو دیکھ رہی ہو، وہ چاند پہ ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے باتیں کرتا رہا، آنکھوں سے اشکوں کا ایک سیلاب بہتا چلا جاتا تھا اور وہ کسی اور ہی جہاں میں ہوتا۔ زمینہ جلدی تیار ہو جاؤ، لیٹ ہو رہا ہوں میں، سلطان نے چائے کا کپ منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ زرمینہ کی تو طبیعت ہی بہت خراب ہے، وہ نہیں جائے گی، اماں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں اماں، میں جاؤں گی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ عبایا پہنے ماں کو دیکھے بغیر کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ لیکن زرمینہ، رقیہ بیگم نے آنکھیں نکالتے ہوئے الفاظ پہ زور دیتے ہوئے کہا جیسے اس کو یاد دلا رہی ہوں کہ اس نے اب یونیورسٹی نہیں جانا۔ نہیں اماں، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اس قدر ڈھیٹ بن کر کہا ماں اگلی بات نہ کر سکی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں کبھی بھی اس کے باپ اور بھائیوں کو نہیں بتائیں گی۔ وہ خود اس کو جتنا مرضی بے عزت کر لیں مگر وہ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے زرمینہ گل، جاؤ، مگر خیال رکھنا۔ انہوں نے اس انداز میں کہا جیسے سب کو لگے وہ اس کی طبیعت کے سلسلے میں خیال رکھنے کا کہہ رہی ہیں، مگر زرمینہ گل کو ان کی آنکھوں کے اشارے سے سمجھ گئی تھی وہ اس کو کس چیز کا خیال رکھنے کا کہہ رہی ہیں۔ جی اماں، میں بہت خیال رکھوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کو اندر سے ایک تکلیف ہوئی، وہ کیسی بیٹی ہے، کیا ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں؟ اچھا اب چلو بھی، لیٹ ہو رہا ہوں میں، سلطان نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگا۔ وہ بھی بھائی کے پیچھے ایک دم اٹھی۔ وہ اس وقت ماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ان سے بچ کر جلد از جلد گیٹ سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ جلدی جلدی اٹھی، چادر لی، بیگ پہنا، جیسے ہی وہ جا رہی تھی ماں نے اسے آواز دی۔ اس کے آگے جاتے قدم ایک دم رکے۔ زمینہ، یہ چادر مجھے دو۔ انہوں نے اس کے کندھے سے چادر اتارتے ہوئے کہا۔ مگر اماں، اس کو لگا ماں اس کے کندھے سے چادر نہیں اتار رہی بلکہ اس کو زمین میں اتار رہی ہیں۔ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہی زرمینہ، انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا جیسے بیٹی کو بتا رہی ہوں اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنے باپ کا غرور کیسے توڑا ہے۔ کہ چادر جب انہوں نے اس کو اڑائی تھی تو اس کو کہا تھا اس چادر کو چادر نہیں سمجھنا، اپنے باپا جان کی عزت سمجھنا۔ اس نے ان کی دی ہوئی چادر کا بھرم نہیں رکھا، اس چادر کا مان اس نے توڑ دیا۔ اب اس کا اس چادر پہ کوئی حق نہیں تھا۔ اماں نہیں کریں ایسا، اس نے روتے ہوئے کہا جیسے اس سے ماں آج سب سے قیمتی چیز لے رہی ہو، ایسی چیز جس کو پہن کے اس کو ایک تحفظ ملتا ہے۔ میں نے نہیں زرمینہ گل، یہ تم نے خود کیا ہے، تم نے کیا ہے یہ، ماں نے ہاتھ میں چادر لیتے روتے ہوئے کہا اور وہاں سے پلٹنے لگی۔ وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کو بہت اچھے سے احساس ہوا اس نے اس محبت کی خاطر کیا کھو دیا ہے۔ اس نے اپنی عزت کھو دی۔ ایک لڑکی کے پاس عزت ہی تو ہوتی ہے، وہی عزت اس کا غرور ہوتا ہے، وہ عزت اس کی چادر ہوتی ہے۔ آج اس کی ماں نے اس کو بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا عزت اور ذلت کا فرق، آج اس کے بہت اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر اترے۔ اس سے کیسی غلطی ہو گئی ہے جو آج اس کے کندھے کی چادر بھی چھین لی گئی ہے۔ زمینہ اب چلو بھی، سلطان نے گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے کہا۔ وہ چونکی پیچھے مڑی، گیٹ کھولا اور باہر نکلی۔ آج پہلی بار وہ بغیر چادر کے گھر سے باہر نکلی تھی، وہ عزتوں والی بغیر عزت کے نکلی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں نہیں آئی کل؟ اگر نہیں مرنا ہوتا یوں نہیں تو بتا دیا کرنا۔ اور اوپر سے محترمہ کا موبائل بھی بند ہے، جیسے بڑا کوئی مصروف ہو۔ فضا نے گیٹ سے اس کو آتا دیکھا اور جلدی جلدی اس کے پاس گئی اور وہیں شروع ہو گئی جیسے اب وہ اس کا قتل ہی کر دے گی۔ بکواس کر رہی ہوں میں کچھ، آگے سے اب کچھ بکواس کرو گی؟ اس نے اکتا جانے والے انداز میں اس کو دیکھا جو اس کی نظریں جھکائے بس سن رہی تھی۔ سن رہی ہوں۔ جیسے ہی اس نے سر اوپر کیا وہ جو کچھ وقت پہلے بول رہی تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں آج بالکل چھوٹی ہوئی تھیں، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کو صدیوں کا بیمار ٹھہرا رہے تھے، جیسے وہ ایک لمبی بیماری سے اٹھ کر آج آئی ہو۔ زری، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے، یہ ایک دن میں کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ کچھ نہیں ہوا فضا، پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں۔ زری بتاؤ نا یار کیا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے بہت روئی ہو تم، جیسے اتنے عرصے سے سوئی نہیں ہو۔ کچھ نہیں ہوا فضا، بس میں بیمار تھی تو تب ہی۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ اس کے سوالوں کے جواب دیے جو کسی صورت ممکن نہیں ہو رہی تھی۔
اور اس کو مطمئن کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اس کو پتا تھا کچھ تو ہے، کچھ تو بہت غلط ہوا ہے، مگر وہ حیران تھی اس لڑکی پہ جو اس کو اپنی سانسوں کی تعداد بھی بتایا کرتی تھی۔ آج اسے چھپا رہی ہے، مگر کیا اور کیوں؟ وہ ایسی ہی تھی، محبت کو چھپا کے رکھنے والی۔ وہ چھپی محبت کرتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کا نام بھی لے جس کو دیکھنے کے لیے وہ باوضو ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کوئی اس کی محبت کی بات بھی کرے، وہ اس کو اپنے دل میں چھپا کے رکھنا چاہتی تھی، وہ اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اتنی بیمار ہو گئی کہ ایسی حالت ہو گئی، ارے پگلی نہیں پریشان ہونا، میں ٹھیک ہوں، چلو اب یہاں سے۔ اس نے ہنستے ہوئے بات ڈالی اور آگے چلنے لگی تاکہ وہ مزید سوالوں سے بچ سکے۔ وہ آج اتنے دنوں کے بعد لائبریری آئی تھی، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے بگڑے زاویے پہ ہر کوئی بات کر رہا تھا، اور اس کے زیر بحث ہونے کی آج سب سے بڑی وجہ اس کا آج بغیر چادر کے ہونا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے لائبریری میں چھپ کر بیٹھی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کو دیکھے، اس سے پوچھے زرمینہ گل آج چادر کدھر ہے؟ آج وہ بہت اذیت میں، بہت درد میں تھی۔ اس کی ماں نے آج اس کو عزت اور ذلت میں فرق سمجھایا تھا، اس کو بتایا تھا عزت کے ساتھ اور عزت کے بغیر ایک لڑکی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ انہوں نے جب اس کو چادر اڑائی تھی تو بولا تھا اس عزت کی حفاظت کرنا، مگر وہ ناکام رہی۔ اس نے عزت کی حفاظت نہیں کی تو اسے چادر چھین لی گئی۔ وہ اپنے سامنے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کھولے سوچوں میں غرق ہوئے بیٹھی تھی۔ اچانک اس کو ایک آواز آئی، اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور وہ پیچھے مڑی۔ السلام علیکم زرمینہ گل، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو کالا عبایا پہنے اور اس کے اوپر کالا ہی حجاب لیے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے واضح اندازہ ہو رہا تھا وہ مسکرا رہی ہے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ اس نے اس کے سلام کا جواب دیا اور نیچے دیکھنے لگی، جیسے وہ نہ چاہتی ہو کہ وہ اس کے پاس بیٹھے، اس سے اس کی آنکھوں کا حال پوچھے، اس سے اس کی چادر کا پوچھے۔ ارے آپ آج فاروق اعظم حضرت عمر فاروق کو پڑھ رہی ہیں؟ اس نے اس کی کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تو دیکھا بھی نہیں تھا وہ کون سی کتاب لیے بیٹھی ہیں۔ وہ اس کے پاس کرسی پہ بیٹھی اور اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگی جس کو سن کر ہر کوئی اس کے سحر میں کھو جائے۔ پتہ ہے زرمینہ، مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے بعد اگر کسی سے عشق ہے تو وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ مجھے کچھ الگ طرح کی ہی محبت ہے ان سے۔ وہ آنکھوں کو کتاب پہ رکھے ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولے چلی جا رہی تھی۔ اس کو سن کر وہ اپنے کچھ وقت پہلے کا درد بھول چکی تھی اور اس کی باتوں میں کھونے لگی۔ کیوں؟ آپ کو ان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اس نے اس کے اس قدر شدید محبت دیکھ کے اسے ایک بچکانہ سا سوال پوچھا اور خود ہی محفوظ ہوئی۔ اس نے کیسا سوال پوچھ لیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو اس کو بھی ہے، بہت ہے، پھر اس نے ایسا سوال کیوں پوچھا؟ وہ اس کے سوال پہ مسکرائی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زرمینہ، تمہیں پتہ ہے عمر کون ہے؟ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے، وہ نبی جو محبوب خدا ہے۔ اس نے عمر کے مسلمان ہونے کے لیے دعا مانگی تھی، اور جب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا زرمینہ؟ جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو ان کی وجہ سے سرعام اذان ہوئی۔ وہ محبت اور عقیدت سے بولتی چلی جا رہی تھی اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس کو محبت سے سنے جا رہی تھی۔ پتہ ہے زرمینہ، مجھے عشق ہے اس دن سے جب حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ پتہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کونے میں چھپ کر پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، اگر اب بھی چھپ کر نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ واہ!
میرے خدا، عمر فاروق گھوڑے پہ سوار ہوئے مکہ کے چوکوں پہ جا کر، گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکہ والو آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہو اور اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو آ جائے، عمر کے راستے کو روک کر دکھائے۔ خدا کی قسم، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے، آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرأت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ بات سلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کی کوٹ بھی گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی۔ اسلام کو طاقت ملی، اور جب میرے نبی نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت بھی عمر فاروق نے انوکھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرأت ہے تو عمر کے راستے کو روک کر دکھائے۔ ہائے عمر، زرمینہ، ہم تو عاشق ہیں، ہم تو عاشق ہی نہیں ہیں، عشق تو میرے آقا کے صحابہ کرام نے ان سے کیا ہے، ایسا عشق کہ دنیا یاد رکھے جاتی ہے۔ اور فاروق اعظم کی شان تو دیکھو، آج بھی وہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں سوئے ہوئے ہیں۔ قیامت تک جو بھی کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری دینے جائے گا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرے گا۔ اور فاروق اعظم کی شان کو دیکھو، شہادت بھی پائی تو اسلامی مہینے کے پہلے ہی دن، یعنی یکم محرم الحرام کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ ایک سرور میں بولتی چلی جا رہی تھی اور وہ اس سرور میں اس کو سن رہی تھی۔ وہ جو ایک نامحرم کی محبت میں رو رہی تھی، اس وقت وہ اس کو بھول گئی تھی۔ اس وقت وہ عمر کے سحر میں تھی، جس کی زبان پہ خدا نے حق جاری کیا تھا۔ پتہ ہے زمینہ، جہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں نا، وہاں شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ پتہ ہے کفار اتنا خوف زدہ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیوں قبول کر لیا۔ کفار نے تو یہاں تک کہا کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں آقا جان علیہ السلام کا حکم صادر فرما دیتے۔ اور پتہ ہے زمینہ، ان کو اتنی عزت، یہ مقام کس سے ملا؟ آقا جان علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بہت سے لوگ فاروق اعظم سے بغض رکھتے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ عمر کو نہیں مانتے۔ آخر کیوں نہیں مانتے وہ عمر کو؟ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ عمر آقا کی مانگی ہوئی دعا ہے؟ وہ کیوں نہیں سوچتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کھل کر سامنے آیا؟ وہ کیوں اپنی ہی بات کرتے ہیں؟ کیوں وہ اپنی ہی انا کی مستی میں جھول رہے ہیں؟ کیوں وہ عمر کو اہل بیت کا دشمن مانتے ہیں؟ یہ تو وہ امیر المومنین ہیں جو شہزادوں کے آنے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، جو علی کو اپنا مولا کہتا، پھر کیوں عمر سے حسد رکھتے ہیں؟ وہ بولتے بولتے نیچے ہوئی، جیسے بہت تھک گئی ہو، جیسے اب اس کے بولنے کی سکت نے جواب دے دیا ہو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار ایک جلال میں کر رہی تھی۔ اللہ جی، میں ان لوگوں کی طرح محبت کا اظہار کیوں نہیں کر سکتی؟ علی والے ان کی محبت کا اظہار نعرہ لگا کر کرتے ہیں۔ آج یہ فاروق اعظم کے لیے جب بول رہی تھی تو آج جلال میں بولے چلی جا رہی تھی۔ وہ تو آقا جان علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی اپنے سینے میں رکھتی ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتی ان سے کیسی محبت ہے اس کو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار بس آقا سے کرتی ہے، ہر وقت ان پہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت محبت سے بھیجتی ہے، مگر ان لوگوں کی طرح کیوں نہیں بتاتی سب کو
شاید اس کی محبت ہی ایسی تھی، بس جس سے محبت ہو تو محبوب کو ہی پتہ ہو۔ محبوب کو رو رو کر بتاؤ، ہاں مجھے محبت ہے آپ سے۔ ایسے بتاؤ کہ محبوب کو آپ کے اشکوں سے محبت کا اندازہ ہو، آپ کے عمل سے محبت کا اندازہ ہو۔ زمینہ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کو گہری سوچ میں پڑتا ہوا دیکھا۔ کیا محبت میں اظہار بہت ضروری ہوتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو کب سے محبت میں بولے چلی جا رہی تھی، عمر سے اظہار عشق کر رہی تھی۔ زمینہ ہر ایک کا محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی محبت میں بولتے ہیں اور کوئی محبت میں خاموش ہو جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ محبت میں بولتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، جو خاموش ہیں تو وہ محبت نہیں کرتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ محبت کے تو بہت سارے رنگ ہیں اور ہر رنگ کا اپنا ہی ایک الگ رنگ ہے۔ لیکن زرمینہ محبت میں اظہار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ محبوب کو پتہ بھی تو چلے نا ہم اسے محبت کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہم وہ محبت دنیا کو بتائیں، مگر محبوب کو پتہ ہونا۔ اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو؟ اس نے دبی آواز میں بس اتنا ہی پوچھا، سر کو جھکا کر پھر خاموش ہو گئی۔ زمینہ محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ محبت اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ زمینہ ایک نامحرم سے کتنی بھی پاک محبت کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور موجود، اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گی، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کر رہے گی۔ اگر اسے نکاح کسی طرح ممکن نہ ہو تو پھر زمینہ پھر دعا کرو، اللہ پاک اللہ آپ کو اس کے نصیب میں لکھ لے۔ یہ جو دعا ہوتی ہے نا، نصیب بس یہی بدلتی ہے، اور دعا کے باوجود وہ آپ کو نہ ملے تو سمجھ جاؤ وہ آپ کا ہے ہی نہیں جو آپ کو نہیں ملا۔ وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ سنے جا رہی تھی، جس نے محبت کو اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔